بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ولاگ معارف و مسائل، کعبہ کے قبلہ نماز ہونے کی ابتدا کب ہوئی۔ یہ ہیڈنگ ہے، پیج ہے 374، معارف و مسائل۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ نام ہے اس کا کتاب کا معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے، سکھاتے اور لکھاتے ہیں۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ ارے او آسمان والے، بتا اس میں برا کیا ہے، خوشی کے چار جھونکے گر ادھر سے بھی گزر جائیں۔ معارف و مسائل، اس میں صحابہ و تابعین کا اختلاف ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب نماز فرض ہوئی اس وقت قبلہ بیت اللہ تھا یا بیت المقدس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا قول یہ ہے کہ اول ہی سے قبلہ بیت المقدس تھا، جو ہجرت کے بعد بھی 16-17 مہینے تک باقی رہا۔ اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے احکام نازل ہو گئے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مکہ مکرمہ میں یہ رہا کہ آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے تاکہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کا بھی استقبال ہو جائے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہ ممکن نہ رہا، اس لیے تحویل مکہ کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ جب نماز فرض ہوئی مکہ مکرمہ میں تو مسلمانوں کا ابتدائی قبلہ بیت اللہ ہی تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی رہا تھا، اور حضور اکرم جب تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے بیت اللہ ہی کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ پھر ہجرت کے بعد آپ کا قبلہ بیت المقدس قرار دے دیا گیا اور مدینہ منورہ میں 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر آپ کا جو قبلہ پہلا قبلہ تھا یعنی بیت اللہ، اسی کی طرف نماز میں توجہ کرنے کا حکم آ گیا۔ تفسیر قرطبی میں بحوالہ ابو عمر واسی کو اسہل قوالین قرار دیا ہے اور حکمت اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد چونکہ قبائل یہود سے سابقہ پڑا تو حضور اکرم نے ان کو مانوس کرنے کے لیے انہی کا قبلہ باذن خداوندی اختیار کر لیا، مگر پھر تجربے سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ اپنی ہٹھ دھرمی سے باز آنے والے نہیں، تو پھر آپ کو اپنے اصلی قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم مل گیا، جو آپ کو اپنے آبا ابراہیم اور اسماعیل کا قبلہ ہونے کی وجہ سے طبعاً محبوب تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کو ہم ولاگ نمبر 5 پر ختم کریں گے۔ چوتھا ولاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتے ہیں۔ جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود، مشکلیں دور میرا خدا کرتا ہے۔ باب کھل جاتے ہیں فوراً ہی قبولیت کے، عرض جب کوئی بھی زہرا کا گدا کرتا ہے۔ جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے،